بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل چونکہ مصروفیت بہت زیادہ تھی جلسے کی وجہ سے، اور ایک دو خبریں تھیں بہت مزے کی جو گورنمنٹ کی طرف سے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھیں، گورنمنٹ کیا کر رہی تھی، اس وقت کیا بھج دوڑ لگی ہوئی تھی، کون جو تھا وہ دیواروں میں ٹکرے مارا تھا۔ یہ دیواروں میں ٹکرے، میں ایک روایتی جملہ بولتا ہوں، یہ ہمارے لاہور میں یہ عام طور پہ یہ والی بات کہی جاتی ہے، تو اس کا مطلب عملاً نہیں ہے کہ وہ ٹکرے مارا۔ اور اس پہ رضی دادا جو ہیں وہ میرا بڑا مذاق جب ملتے ہیں تو وہ میرا بڑا مذاق اڑاتے ہیں کہ یار کہ میں یہ کیا بات کرتا ہوں کہ وہ ٹکرے مار رہے تھے دیواروں کو اور منہ سے ان کے جھاگ نکل رہی تھی۔ تو وہ میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ سر یہ ایک وہ ہم اپنا وہ ایک ہلکے پھلکے انداز میں یہ بات کرتے ہیں، معاملے کی جو سنجیدگی ہوتی ہے یا جو اس کا جو جتنا گہرا تاثر ہوتا ہے وہ بتانے کی کوشش ہوتی ہے کہ کون کتنا سیریس لے رہا تھا اس کا۔ جس طرح اسی پنجابی میں کہتے ہیں سونو جدو گل کا پتہ چلا تو کرسی چھت نہ جا بجی، تو اس طرح تو نہیں ہوتا۔ تو یہ جس طرح ایک آپ کہہ لیں کہ جملے بازی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو خبر یہ تھی یا خبر یہ ہے کہ حکومت کل بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، اور جس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ انے واہ گھبرائی ہوئی تھی، اور حالانکہ وہ تاثر دے رہے تھے کہ نہیں نو ٹینشن، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ خان صاحب کے تو صاحب بڑے مضبوط ہیں، وہ تو گھبراتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ تو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ لیکن حقیقت اس کے الٹ تھی کہ وہ تصویریں جاری کر رہے تھے، کتوں نال کھیڈ رہے سی، تو وہ بھی بڑا شغل لگا کہ جی کہ، اور پھر نیشنل میڈیا کو آپ حساب لگائیں، میں قربان جاؤں وہ ان کے جو ہیں میڈیا ایڈوائزر اور ان کے جو میڈیا پلانر جو ہوتے ہیں کہ یا جس کو پی آر شپ والے جو بندے ہیں کہ یار کہ اس تصویر جو ہم دے رہے ہیں اس کا جو اس کی کانوٹیشن کیا ہوگی، اس کا تاثر کیا لیا جائے گا۔ ثابت بھی یہ کرنا چاہتے تھے کہ جناب کہ وزیر اعظم ٹینشن کوئی نہیں، وزیر اعظم نے تو آج سنڈے کا دن تھا، وہ تو مہربانی ان کی، وہ تو اس طرح کے ذرا زیادہ ٹینشن میں ہوں تو وہ جناب وہ بنی گالا سے نکلتے ہیں اور نتھیا گلی چلے جاتے ہیں، پہاڑوں پہ جا کے ذرا ٹائم گزارتے ہیں، لیکن وہ بنی گالا میں ہی اپنے کتوں کے ساتھ انہوں نے ٹائم گزارا۔ مطلب وہ ان کو ٹینشن کوئی نہیں، وہ اتنی بھی اہمیت نہیں دیتے کہ کسی بندے کو بلا کے پوچھیں، کتے نال ہو زیادہ گل کرتے ہوں کہ یار ہے کہ کہڑے پاسے جاواں ہے، کہڑے چکر دے پی گئے نے پی ڈی ایم والے۔ بہرحال وہ تاثر دینے کی کوشش تھی کہ وہ چل ہیں، وہ ہی از ویری کول یو نو، وہ ایک ڈینڈی قسم کے بچے ہیں، ممی ڈیڈی وزیر اعظم ہیں، اور ان کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، کتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جفیاں ڈال رہے ہیں۔ کتوں نے بھی کہا خان صاحب بڑے دنوں بعد آئے ہو، کتنے گئے سو، تو اس طرح کا کوئی سین وہ بتا رہے تھے، تصویریں اتار کے شیئر کر رہے تھے۔ حالانکہ جو اس کا سیاسی ترجمہ کیا جائے تو ایسے موقعوں پر اس طرح کی تصویر شیئر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی تسی گھبرائے ہوئے ہو، اور خان صاحب جو ہیں وہ اگر گھبرائے ہوئے نہ ہوئے ہوتے اور صرف کتوں کے ساتھ بیزی ہوتے تو ادھر پی ڈی ایم کا جلسہ ختم ہوا، ادھر سے پھر روایتی میں این آر او نہیں دوں گا۔ او بھائی کون مانگ رہا ہے این آر او؟ وہ نواز شریف نے کہا کہ بھائی تھوڑے کو این آر او کون مانگ رہا ہے؟ تو بیسیکلی اگر آپ یہ جو حکومت کی جو ذاتی پھرتیاں تھیں، اس کے پیچھے بڑی کہانی ہے، ذاتی پھرتیاں تھیں، وہ اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار کل تک، یعنی کل صبح تک، یہ نہیں سوری پرسوں صبح تک، یا آپ یوں کہہ لیں کہ 12 کی صبح تک، 12 دسمبر کی صبح تک یہ لوگ جو تھے کہہ رہے تھے جلسہ کر کے وہ ہو، کبھی یہ ڈی جے بٹ کو پکڑ رہے تھے، کبھی جناب کہ پانی چھڑ رہے ہیں، کبھی جناب وہ کیا کہتے ہیں کہ لائٹ کا سین کر رہے ہیں، تالے لگا رہے ہیں یا مینار پاکستان کے وہ جو سبزہ دار ہے اس کا گیٹ کو، اور لوگ تالے توڑ کے اندر گھس رہے ہیں۔ تو اچانک سے انہوں نے کہا کہ نہیں یار وہ ہوتے نہیں، جلسہ کرو، جلسہ دیکھیں ہم نے خود بڑے جلسے کیے ہوئے ہیں، آپ جلسہ کریں۔ اور پھر وہ بیٹھ کے دیہ ویرے نے تو جو کرسیاں خالی نے 6 کرسیاں میں آپ دیکھیاں خالی سن، اور پائے نا مطلب یہ کہ یہ کوئی مطلب سادہ لفظوں میں کہ گھبرائے ہوئے اور آسان خطا اتاولے پڑھنا، یہ ساری کی ساری نشانیاں اسی کی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہ جناب کے فوراً ہی پریس کانفرنس کرنا، اگر تو 4-5 ہزار بندہ ہے، اور یعنی کہ آپ تو 70,000 بندہ ہی ماننے کو تیار نہیں، وہ دنیا کے ایک رپورٹر نے کہہ دیا کہ جی 70,000 بندہ ہے، تو وہ آپ کے وہ جو جینیس ہیں، جو چائنا کا آئنسٹائن ہے شہباز گل، وہ کہہ رہا ہے کہ جناب کہ اگر 70,000 یہ کہہ رہے ہیں تو پھر حساب لگا لیں کہ کتنے بندے ہوں گے۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس اتفاق دیکھیے یا ان کی اس کو بدنصیبی کہیں،
اور پی ڈی ایم کی خوش قسمتی کہیں کہ انہوں نے کول شہباز گل تو بڑا فلاسفر کوئی نہیں ہے گا, کوئی میڈیا مینیجر نہیں ان سے بڑا, اور کوئی ان کو عوام کی نبض سمجھنے والا ان کے پاس اس سے بڑا نہیں ہے. انہوں نے بہ کے ہونا ہے, خان صاحب ہم کرتے ہیں آپ کی تصویر بناتے ہیں, ہم کتوں کے ساتھ کھیلیں, ہم بتائیں گے لوگوں کو کہ ہمارا وزیر اعظم بڑا چل ہے, اس کو تو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. تو وہ الٹی پڑ رہی ہے تصویر, اور وہ بتا رہی ہے کہ آپ کی گھبراہٹ کا لیول کیا تھا. اور پھر یہ جو ایک دم سے جو میں آپ کو بات بتاؤں, اس کے پیچھے پوری کہانی ہے کہ کسی نے ان کو کہا ہے کہ پائیں تسی چپ کر کے بہ جاؤ, تسی وچ نہیں آنا ہے, جلسہ کرنے نا انہوں نے کرن دیو, ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. وہ ہم کون ہوتے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ میں نے کل جو اپنا آخری ویلاگ کیا تھا جلسے کے بعد, اس میں نے آپ کو بتایا, اور پھر اس سے پہلے جو میں نے کیا تھا کل صبح جو آپ کو تقریباً 1:15 بجے میرا وہ ویلاگ آپ کے پاس پہنچ چکا تھا, اس میں میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ بھائی جان نواز شریف دے نال رابطے نے, اور وہ کر رہے ہیں, اور وہ نواز شریف کو اوپر ایک طرح سے دباؤ بھی ہے پارٹی کے اندر سے بھی, کیونکہ ہر طرف سے کوششیں جاری ہیں کہ یار کس طرح بندہ جڑا اس قابو کرو. تو نواز شریف کو قابو کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ ہو رہی ہیں. اور ایک صاحب جو پاکستان کی فوج کے اندر بڑے اہم عہدے پر رہے ہیں وہ انگلینڈ میں موجود ہیں, اور وہ ظاہر ہے کہ وہ رابطہ کاری کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. اور بہت سے لوگ نیچے کمنٹس میں ان کا نام بھی لکھ دیتے ہیں, لیکن میں ان کا نام لکھنے سے یا بولنے سے قاصر ہوں, مجھے معاف کیجیے گا, میں ابھی وقت نہیں آیا کہ وہ ان کا نام بتاؤں. لیکن یہ جو حکومت کو کسی نے پیچھے جو کیا ہے, یا حکومت ذرا ایک دم سے پیچھے ہوئی ہے کہ ہاں جی جلسہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو, سان تو کوئی فرق نہیں پیندا, تو یہ طاقت کا جو استعمال نہ ہونا ہے یہ کسی کے اشارے پہ ہوا ہے. ورنہ جو شیخ رشید کو وزیر داخلہ بنانا تھا وہ بیسیکلی مطلب ہے کہ یہ اس کو اس وقت استعمال کریں گے کہ جب ہماری آخری آپشن بھی ختم ہو جائے گی. لیکن وہ کل نواز شریف نے بڑی خوفناک بات کر دی ہے کہ اپنا جڑا فوج جو ہے وہ قوم کے ساتھ نہیں لڑ سکتی. تو یہ باتیں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو نہیں کرنی چاہیے, لیکن کچھ لوگ اس جلسے میں اور بھی باتیں کر کے گئے, اختر مینگل صاحب بھی اور وہ بھی. اب ٹیسٹ کیس کیا ہے, ہر چیز کا ایک لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے نا کہ یار کہ یہ جو ہمارے سامنے پڑا ہے یہ تیزاب ہے یا پانی ہے, تو وہ لٹمس پیپر ہوتا ہے, وہ اس میں ڈالتے ہیں, رنگ تبدیل کر لے تو تیزاب ہے, اگر تبدیل نہ کرے تو پانی ہے. تو اس کیس کا لٹمس ٹیسٹ کہ کیا اپوزیشن یا پی ڈی ایم یا نواز شریف کے ساتھ کوئی رابطے کر رہا ہے, جو حکومت نے جلسہ کرنے کی اجازت دے دی, کوئی ایک بھی رکاوٹ نہیں ڈالی, یا عین وقت پہ وڈرا کر لی ہر طرح کی جو طاقت تھی, تو کیا کہیں پہ کوئی مذاکرات شروع ہو چکے ہیں, کوئی ٹیبل پہ کوئی رابطہ کاری, کوئی مذاکرات, کوئی آمنے سامنے. تو اس کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ وفاقی کابینہ نے کل ایک قانون پاس کیا ہے کہ سیکرٹری داخلہ جو ہے وہ کسی بھی ایسی تقریر جو ریاست اور حکومت کے خلاف ہو تو اس پر وہ غداری کا مقدمہ درج کر سکتی ہے. تو آج کل نواز شریف نے بھی کچھ اس طرح کی باتیں کی, مریم نواز نے بھی کچھ اس طرح کی باتیں کی, بلاول بھٹو نے بھی اس طرح کی باتیں کی, محمود خان اچکزئی نے تو ترکی ماڈل والی بات کر دی, مولانا فضل الرحمان نے اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کر کے کہا کہ لوگ بھرے پڑے ہیں, اور کیا کہتے ہیں کہ اختر مینگل صاحب نے بھی اس طرح کی باتیں کی. تو اگر تو کل یا آج ایک دو دن میں ان رہنماؤں کے خلاف سیکرٹری داخلہ اگر مقدمات درج کرواتے ہیں, میں صرف یہ 2 دن کا ٹائم کہہ رہا ہوں, تو پھر تو کوئی ڈیل نہیں ہے, کوئی مذاکرات نہیں ہے, یہ اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے. اگر یہ جو مقدمات ہیں ہفتے بعد ہوتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ بات چیت ہو رہی تھی مگر بات چیت بنی نہیں. اس لیے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اب ہم نے ان کو ذرا سبق سکھانا ہے. تو آپ خان صاحب کتوں کے ساتھ تصویریں لگائیں, یا جو ہے وہ کوئی کتے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کریں, تو اس سے یہ ہرگز تاثر نہیں جاتا, بلکہ یہ تاثر پھیلانے کی کہ آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, ایک ناکام کوشش ہے. اس طرح کے کام نہ کیا کریں. اور اس سارے ماحول میں جو بن رہا ہے, جو بظاہر لگ رہا ہے کہ یار کہ کوئی مذاکرات شروع ہیں ان کے درمیان, تو اس دوران اور اس کے بعد بھی تسی آمب نہیں چپنے پلیز. آمب سیاست کے اندر نقصان دہ ہوتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.